السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج جو میں نے آپ کے لیے قصہ چنا ہے وہ قرآن پاک کا، سمجھیں کہ یہ ایک مقدمہ ہے، یعنی یہ قرآن پاک کا مقدمہ ہے۔ آج کا قصہ، یہ قصہ ہے میرا اور آپ کا۔ اس سٹوری کا تعلق ہے مجھ سے اور آپ سے، جب میں اور آپ ابھی وجود میں بھی نہیں آئے تھے، کسی اور مخلوق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، تو ہمارے ہونے کا پلان، ہمارا ارادہ اس جل جلالہ نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا۔ جی ہاں، یہ وہ ہے قصہ وَإِذْ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اور یہ تمہارا جو ہے سب سے پہلے خطاب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں بات کس سے ہو رہی ہے۔ پہلے مخاطب سید بنی آدم، فخر بنی آدم، فخر مخلوقات جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی، یعنی اعلیٰ خیر خلق اللہ، ان سے اللہ مخاطب ہو رہے ہیں کہ میں نے جب تمہاری، یعنی تمہارے جد امجد آدم کا ذکر کیا، آدم کا ابھی نام بھی نہیں لیا تھا، آدم ابھی معرض وجود میں بھی نہیں آئے تھے، کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، ایک ایسا ریپریزنٹیٹو بھیجوں گا، ایک ایسا وائس ریجنٹ ہوگا جو کہ میرا کام کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہہ دیا یا اللہ، یہ تو فتنے فساد دنگے خون بہائے گا، یہ کیا کر رہے، یہ تو کیا کچھ کر گزرے گا، یہ کیا کچھ کر گزرے گا، تو خون بہائے گا، اور ہم اے باری تعالیٰ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تحمید بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تین چیزوں کا اعلان کیا فرشتوں نے، یہ بہت غور طلب نقطے ہیں سارے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے آگے سے پھر جواب کیا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہ جو مضمون ہے نا، یہ پورا رکوع، اس کا تعلق سمجھے قرآن پاک اور ہم امت مسلمہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ مضمون نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم کو بھی سمجھ میں آ گیا تو وہ انسان کا بچہ بن کے رہے گا اس زمین پر، وہ باعث شرمندگی نہیں ہوگا اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور شیطان کے لیے، باعث فخر نہیں ہوگا اگر وہ واقعی بندے کا پتر ہے، جسے کہتے ہیں نا انسان کا بچہ ہے۔ تو یہ ہے مدعا جی ہمارا انشاءاللہ۔ تو یہ قصہ جو ہے نا، یہ جو قصہ ہے، اس قصے کو میں نے تفصیل میں، ہمارا جو اردو میں فہم القرآن کا پروگرام ہے وہاں کور کیا ہوا ہے۔ آج میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے بارے میں اس پلان کا ذکر کیا تو یہ خلیفہ لفظ پہلے آپ نے سمجھنا ہے خلیفہ کا مطلب کیا ہے۔ خلیفہ کا کچھ لوگوں نے تو ترجمہ یہ کیا کہ جی ایک کے بعد دوسرا آنے والا، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم خلفا من بعد خلف، یہ جو خلف من بعد خلف ہے نا، یہ کچھ لوگ یہ ترجمہ سمجھ بیٹھے اس کا قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں، لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی یہ مضمون، اس کی تائید کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ سورہ صاد کا آخری رکوع پڑھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ ملأ الاعلیٰ، سپریم کاؤنسل آف اینجلز جو تھی، وہاں پر جو ہائیسٹ لیول، جو سپریم کورٹ ہوتا ہے نا جیسے فرشتوں کا، وہاں پہ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا ہمارے بارے میں، ہم انڈر ڈسکشن تھے کہ یا اللہ تعالیٰ کیا چیز بنا رہا ہے، یعنی ایک ایسا سپر مین بن رہا تھا، ایک ایسی سپر کریشن آف اللہ بن رہی تھی جس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ملنے والے تھے جی، اور یہی وہ اختیارات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر بھی ذکر کیا سورہ احزاب کے آخری رکوع میں بھی۔ آخری 3 آیتیں، آپ 4 آیتیں پڑھ لیں، وہ 2 آیتیں ہیں آخری 2 ایکچولی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، سب نے کہا یا اللہ ہم میں تو اس کی استطاعت نہیں، اس انسان، اس بندہ بشر نے، اس بے وقوف نے کہا میں یہ کرتا ہوں، یعنی عالم ارواح میں ہم یہ ذمہ داری لے چکے ہیں کہ ہم اللہ کے خلیفے بننے والے ہیں اس زمین پر۔
تو یہ بہت بڑا ہم نے ذمہ اپنے پہ اٹھا لیا ہے. تو کہتے ہیں نا ود اتھارٹی کمز رسپانسبلٹی. پاور، اتھارٹی، انچارج جب بھی آپ کو ملے گا کسی بھی جگہ دنیا میں، آپ دیکھ لیں یہ دنیا کا اصول چل رہا ہے. آپ چاہے گھر کے انچارج ہیں، چاہے آپ دفتر کے انچارج ہیں، چاہے آپ ماں ہیں، چاہے آپ کسی بھی رول میں، آپ کو پہلے اپنا رول پتا ہونا چاہیے. آپ کو اپنا رول سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا، اور اس کے بعد جزا اور سزا. یہ تو پوری دنیا اسی سسٹم پہ چل رہی ہے. یہ پوری دنیا کا سسٹم ہے. اگر آپ اس کو صرف ایک سیکولر سسٹم سے، سیکولر یعنی بالکل دین مذہب کو سائیڈ پہ رکھ کے بھی سوچیں، تو جو خلیفہ ہے نا انسان کا بننا، اس میں انسان کو واضح پیغام ملا ہے کہ تم ہو ایک کریشن آف انچارج، کریشن آف چارج، کریشن آف اتھارٹی. تم وہ کریشن ہو جس کے پاس سب سے زیادہ اتھارٹی دی جانے والی ہے. اور تم نے پھر یاد رکھنا ہے کہ تمہیں اب یہ آٹومیٹک بات ہے کہ اب تم جاننا چاہو گے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ جاب مل رہی ہے تو جاب ڈسکرپشن تو ملے گی نا. اور جاب ڈسکرپشن اگر ملے گی تو اس کے بعد پھر مجھے پتا ہے کہ جب مجھے ایک جاب ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کہ یہ ہے آپ کی جاب، تو اس جاب کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. دنیا کا یہ پوری دنیا کا دستور ہے. یہ اگر رکوع قرآن کا سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کو، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے، آپ کس لیے آئے، اور آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا نہیں کرنا، اور اس کے بعد آپ کو کیا مل سکتا ہے اور کیا نہیں مل سکتا. یہ 7 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. میں نے 7 پوائنٹس بتائے ہیں. لفظ خلیفہ کے اندر سب چھپا ہوا ہے. آپ غور سے پڑھتے جائیں، یہ 7 باتیں ذہن میں رکھیے گا. آپ کہیں گے یار واقعی یہ صحیح سمجھ میں آئی کہ کیوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابھی فی الفور احکام کا ذکر نہیں کیا. آج بقرہ بے شک مدنی صورت ہے، کوئی بھی غیر مسلم اٹھائے قرآن، وہ کیسے مسلمان ہو جاتا ہے؟ وہ جب پڑھتا ہے اس کو ایک کھلے دل سے، کھلی نگاہ، کھلے کان، کھلا دل، کھلا دماغ لے کر، روشنی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ایک مقدمہ قائم ہو رہا ہے. یہ ایک پریفیس ہے، انٹروڈکشن ہے، اور آپ کو ایک جاب دی جا رہی ہے. اور جس نے مسلمان ہونا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں بھائی مجھے سمجھ لگ گئی میں کون ہوں، اب میں جاننا چاہوں گا مجھے کرنا کیا ہے، میں یہاں آیا کیوں ہوں، کون ہوں، کس لیے آیا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور آٹومیٹکلی بات ہے پھر مجھے یہ بھی جاننا ہوگا کہ میں کروں گا یا جو نہیں کروں گا اس کے بدلے میں مجھے کیا ملنے والا ہے اور کیا نہیں ملنے والا. یہ 7 پوائنٹس ہیں جو ہر ذی عقل ذی شعور بندہ اگر غور سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دے تو آپ حیران ہوں گے. شروع میں کوئی احکام آپ کو نظر نہیں آتے، بڑے بڑے کوئی احکام جو ہے نا، کوئی آپ کو واضح نہیں مل رہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. نہیں، پہلے آپ کے ساتھ خلافہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے کہ خلیفہ پہلے سمجھ لو تم ہو کون. تو جی ہاں یہ بہت بڑی چیز تھی. اس اتنے بڑے مقام پر پھر فرشتے بھی وہ کہتے ہیں نا حیرت میں آ گئے، ورطہ حیرت میں آ گئے کہ یا اللہ اتنا اختیار. اب یہاں ظاہری بات ہے کچھ میں سب کا احترام کرتا ہوں، مفسرین نے لکھ دیا کہ فرشتوں نے جنوں کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے شیطانوں کی حرکتیں خباستیں دیکھ رکھی، کہا یا اللہ یہ تو وہی کچھ ہی کرنے والا ہے، استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ. اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہا ہے. بالکل فرشتے یہ نہیں کہہ رہے تھے. فرشتوں نے اللہ پہ آبجیکشن نہیں لگایا تھا، وہ ہو ہی نہیں سکتے آبجیکشن کرنے والی مخلوق. اللہ نے کہا بل ہم عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. سورہ انبیاء 2 صفحہ سورہ انبیاء کا. تو وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، مکرم، اکرام والے، یعنی عزت والے، مرتبے والے، شرافت والے، حلم والے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جرت بھی کرے اس کے حکم کے بغیر بولنے کی؟ نہیں، فرشتہ یہ نہیں کرے گا. فرشتوں نے یہ بالکل ایسا نہیں کیا. وہ قطعاً نہ تو وہ جنوں کی بات کر رہے تھے یہاں پہ، نہ وہ شیطانوں کی بات کر رہے تھے. وہ سمپل بات کر رہے تھے کہ اللہ ہم نے تو اس طرح کا خدائی اختیار جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دینے جا رہے ہیں، یہ خدائی اختیار ہے نا. دیکھا جائے تو بندہ کتنا بے بس ہے، لیکن دیکھا جائے بے بس ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی بے بسی نہ لگی ہو، کھانے پینے، بیمار ہونے کی، مصیبتوں کی یہ بے بسیاں ہٹ جائیں تو یہ تو دنیا پہ خدا بن جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کوئی کتنے فرعون، کتنے ڈکٹیٹرز، کتنے بدماش آئے جو یوں پھن پھیلائے سانپوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں.
تو فرشتوں نے اس کنسرن کا اظہار کیا. اس کو کہتے ہیں کنسرن, آبجیکشن نہیں, یہ اسے کہتے ہیں دس از انکویزیٹو, اٹس این انکوائری, ٹو جسٹ انکوائر, ٹو آسک. اس کا مطلب کہ میں اردو میں اس کا متبادل ہوگا کلوز ورڈ, کہ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں, میں صرف ایک اپنے لیے اپنے علم کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اور اسی لیے جب فرشتوں نے یہ بات کی, اس بات کو ڈسپیل کرنے کے لیے نا, یعنی اس بات کو رد کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ فرشتے مجھ پہ اعتراض نہیں کر رہے تھے. یہ جواب قرآن میں ہی ہے, یہ آپ کو کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اللہ آپ جس کو بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو یہ کرے گا. تو کہا کیا ہم یہ نہیں کہا کیا ہم آپ کی تسبیح کے لیے کافی نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ, یہ بھی غلط ترجمہ, یہ ترجمہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا اور ہم یا اللہ آپ کی تسبیح, تحمید اور تقدیس کرتے ہیں. یہاں اصل میں بات یہ ہو رہی تھی, تسبیح کا اور تحمید کا مطلب ہم نے سمجھ لیا صرف سبحان اللہ الحمدللہ کا ظاہری معنی. فرشتے یہ بات نہیں کر رہے, اللہ کو تو پتا ہے کہ وہ اس کی سب سے زیادہ تسبیح فرشتے کرتے ہیں. یہاں بات یہ ہو رہی ہے سبوح اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ کی تسبیح, ایسی تسبیح جس میں اللہ کو سبوح مانتے ہیں وہ, یعنی کہ وہ سبحان ہے, وہ سبحان اللہ ہے, یعنی وہ غلطی نہیں کرتا. سبحانہ اس لیے کسی رسول فرشتے انسان کے سامنے سبحانہ رسول سبحانہ فلاں نہیں لگاتے. سبحان صرف اللہ ہی ہے, سبحان تیری قدرت کے ہم اردو میں بولتے ہیں نا, تو وہ اللہ کو سبحان کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں. اب یہ حمد اور شکر جو ہے نا, یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ مکمل تعریف ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں, آپ اگر اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوں, آپ کہیں ماں آپ نے کبھی مجھے تھپڑ نہیں مارا, آپ نے مجھے چلو تھپڑ مارا بھی ہوگا تو میرا ہی قصور ہوگا, آپ نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا, آپ نے کبھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا, تو اماں آپ کو آگے سے شاید جوتا ہی لگا دے کہ بدتمیز, آگے سے یہ بھی بولو کہ آپ کتنی اچھی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ہے تسبیح اور تحمید. اس لیے آپ دیکھیں آپ کی جو تسبیحات ہیں اس کے بارے میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان, سبحان اللہ نصف ہے میزان کا, اور والحمدللہ تملأ المیزان, یہ پورا کر دیتی ہے میزان کو, یعنی سکیل بیلنس ہو جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہی سب لوگوں نے ظاہری لے لیا کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ میزان میں جناب سبحان اللہ اور الحمدللہ رکھ دیے گئے. نہیں, اس کا یہ بھی مطلب ہے بھائیو, یہ بھی سمجھیں, اس کا مطلب یہ کہ یہ تعریف کامل ہے, صحیح تعریف یہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ ہے ہمیں تسبیحات جو سکھائی گئی, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ الحمدللہ. یہ فرشتے کہہ رہے تھے اس آیت مبارکہ میں کہ یا اللہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید دونوں کرتے ہیں. یہ تو دو ہو گئے. اب یہ وَنُقَدِّسُ لَكَ کیا ہے؟ اور وَنُقَدِّسُ لَكَ کا مطلب یہ کہ نُقَدِّسُ لَكَ یعنی ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ تھا مطلب, یعنی یہ اللہ نے ہمیں اس لیے بتایا فرشتوں کا یہ جملہ کہ جب فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا تو وہاں, یہ تو وہ جگہ جہاں فرشتے کانپ رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ فرشتے مجھ پر اعتراض کر رہے تھے, آبجیکشن لگا رہے تھے. وَلَيْسَ الْمَلَائِكَةُ الْمُعْتَرِضِينَ, یاد رکھیے گا یہ جملہ, رٹ لیجئے اس کو, کہ ملائکہ اعتراض نہیں کر رہے تھے, وہ صرف اللہ تعالیٰ سے علم لینا چاہ رہے تھے, معلومات لینا چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جسے کہتے ہیں نا پورا کیا, برابر تولا کہ میں نہیں تم بے شک تم نے اعتراض نہیں کیا مگر میں تمہیں اب سیٹسفائی کرنے والا ہوں. تو یہ میں آپ کے لیے دلیل کے طور پر قرآن سے ایک اور آیت رکھنے لگا ہوں جس میں سورہ سبا کی, یہ سورہ سبا کی آیت ہے, قالوا ماذا حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. فزع خوف طاری ہو جاتا ہے وہاں پہ جب حکم آتا ہے کوئی بھی اللہ کا کلام, کچھ بھی کلام اللہ کی بات آتی ہے نا, کانپنے لگتے ہیں, وہ تھر تھرا اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کیا حکم آ رہا ہے؟ حق ہے, حق یعنی خیر ہے, اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے, اللہ کی طرف سے شر نہیں آ رہا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. تو یہ ہے سارا معاملہ میری آپ کی تخلیق کا. وہاں پر فرشتوں نے کیا کلام کیا, اور پھر ان کو فرشتوں نے جب اپنا وہ رکھا سوال, صرف سوال کیا, اور یہ اعتراض نہیں تھا, سوال تھا, انکویزیٹو کوسچن تھا, انکوائری کی انہوں نے, اس کو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیٹسفائی بھی پھر کیا. کیسے کیا؟ اللہ نے کہا اب یہ میں تمہیں اپنا
جو ہے نا شاہکار دکھانے لگا ہوں. آؤ آدم بتاؤ ذرا کیا تم میں صرف چور چکے ڈاکو آنے والے ہیں یا بتاؤ کون ہے وہ لوگ. بتاؤ اسمائہم سارے ضمائر جو ہے نا سارے ضمائر پروناؤنز they are of human, they are of living things. It's not about pots and pans and pottery and all of that. یہ اس پر میرے فہم القرآن کے ڈیٹیلڈ اردو میں موجود ہیں لیکچرز, وہ آپ میرے چینل پہ جائیے وہاں پہ وہ پورا سنیے. آدم نے جب پھر وہ رکھے نا جسے کہتے ہیں نا چیمپئنز آف ہیومینٹی, اور اس کی صحیح حدیث سے تائید بھی مل جاتی, اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح جو سیدنا آدم علیہ السلام کی ذریت میں آنی تھی, تو کہتے ہیں نا فرام دا لوئنز آف آدم, صحیح بخاری کی حدیث ہے اور تفسیروں میں بھی یہاں موجود ہے اسی مضمون میں دکھائے. پھر اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ چمکتا ہوا چہرہ کس کا, وہاں سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. تو یقیناً جب اسمائہم کا ذکر ہوا نا چیمپئنز آف ہیومینٹی, تو وہاں تو فرشتوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم میں تو کوئی ایسا اسماعیل نہیں ہے جو چھری کے نیچے لیٹے گا, ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو کعبہ کھڑا کرے گا, ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو کربلا میں کٹے گا, ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا. یہ سارا کہتے ہیں نا اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ, اٹ از انکلوسیو آف دا اسٹوری کہ یہ جو اسماءہم بار بار آ نا ان کے بتاؤ نام. اب آدم تم نے بتانا کہ تمہارے بچوں میں کون کون سے آ رہے ہیں چیمپئن اور ہیرو, جو کہ خون کے بھوکے نہیں ہوں گے, جو بدماش نہیں ہوں گے, جو ظالم نہیں ہوں گے, بلکہ وہ خیر خلق اللہ ہوں گے, جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوتا ہے. خیر خلق اللہ, یہ فخر بنی آدم ہوں گے, یہ فخر ملائکہ ہوں گے, فرشتے فخر کریں گے, آسمان ان پر فخر کرے گا. اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ قرآن پاک میں کرام بررہ کا جب ذکر کیا تو وہاں حدیث شریف میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے حاملین قرآن کچھ ایسے ہوں گے جو فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ, اللہم اجعلنا من ہؤلاء. یہ جی آج کی کہانی قصہ جو میں نے آپ کو سنایا, اس قصے کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قصہ خلافت کیا ہے, اور اس قصے میں انسان کو اس کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا ہو. تم تو وہ ہو کہ جس کے سامنے فرشتوں نے بھی کہہ دیا بے شک یا اللہ جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, سرنڈر کر دیا. 29 اور 30 نمبر کم از کم ان 2 آیتوں کے ساتھ آپ نے یہ تدبر والا معاملہ کرنا ہے. آج کا یہ ہمارا مضمون تھا. باقی